دل کو آؤ کر لے روشن، آؤ سیکھے دین کی باتیں، آؤ سیکھے دین کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل، اس کا پروگرام ہے دین کی باتیں۔ یہ پروگرام دین کی باتیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دین کی باتیں یقیناً یہی کام کی باتیں، دین کی باتیں یہی چین و آرام کی باتیں، دین کی باتیں یہی نجات کی باتیں، دین کی باتیں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی کی باتیں۔ پروگرام دین کی باتیں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی موضوع پر ہم آپس میں سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں، تاکہ یہ سوال جواب کے ذریعے آپ تک معلومات پہنچانے کی صورت کی جا سکے۔ آئیے حاجی افضل صاحب کی طرف بڑھیں گے اور ان کا سوال لیں گے۔ سوال ہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی کتنی ساری مخلوق ہے، اور وہ کیڑی کیڑی مخلوق ہے جہاں جسم تے ہے لیکن نظر نہیں آتی، یہ بارے تھوڑی سی طرح وضاحت فرما دیو۔ اللہ تعالی جل جلالہ دی مخلوق کتنی زیادہ ہے، یہ کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ تیرے رب دیاں فوجاں کتنیاں نے، یہ وہی جاندا ہے۔ اگر سفر کیتا جائے نا، تو سفر دے دوران خاص طور پہ جنگلی علاقیاں دا سفر یا پہاڑی علاقیاں دا سفر، اتنے مختلف طرح دے جانور، مختلف طرح دے کیڑے مکوڑے، پتہ نہیں کس طرح دی مخلوق نظر آمدی ہے۔ پرندے بعض اوقات ایسے نظر آمدے نے زندگی چ کدے نہیں ویکھے ہوندے، تو بعض تے اتنے خوبصورت ہوندے نے بندہ دیکھے تو دیکھدا رہ جاوے، بندہ تک کے کہہ رہا ہوندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرا رب بڑا پاک ہے، میرا رب عظمت والا ہے۔ ساری عظمتاں اس سے واسطے نے، تعریف اس واسطے ہے۔ کیا حسن و جمال والا پرندہ ہے، کیا خوبصورت پرندہ ہے۔ ایک جملہ کیا جاندا ہے، مصنوع دی خوبصورتی ویکھ کے سانے دی کاریگری دا پتہ لگدا ہے۔ مصنوع یہ جیلی والا مصنوع نہیں ہے، جیلی نو بھی مصنوع کہندے نا پنجابی چ۔ مصنوع دا مطلب ہے جڑی چیز بنائی گئی ہے، جڑی چیز بنائی گئی ہے نا، جس ٹائم انہوں ویکھیا جاندہ ہے نا، تو بنان والے دا پتہ لگدا ہے کہ اودی قدرت دا کمال کی ہے۔ اس کائنات نو اگر دیکھیے تو کائنات نو دیکھ کے اللہ تعالی جل جلالہ دی محبت دل وچ اور ودی ہے۔ اور جس جگہ تے اسی موجود ہاں نا، اے ساڈے سجے کھبے تسی دیکھو تے پودے لگے نے، پھلدار بھی نے، پھلدار بھی نے، چھوٹے بھی نے، بڑے بھی نے۔ زمین ایک ہی ہے، زمین دے اندر نمکیات یا پانی شانی جو کچھ بھی ہے سب نو ایک جیسا مل رہا ہے، جگہ بھی ایک ہے۔ اگر کسی نے کو پانی لایا، کھاد لائی ہے، بیج سٹیا ہے، کوئی اور سلسلہ کیتا کرایا، سب ایک طرح دا ہے۔ لیکن
ایک درخت دیکھتے ہیں تو امرود مل رہا ہے، دوجے تے دیکھتے ہیں سیب مل رہا ہے، تیجے تے دیکھتے ہیں کچھ اور مل رہا ہے، یہ سارے جدا جدا نے، ذائقہ سب دا وکھرا وکھرا ہے، تے سب اللہ تعالی جل جلالہ دی قدرت دا پتہ دیندے نے۔ تے اللہ تعالی دی مخلوقات کتنی زیادہ نے اسی نہیں جاندے۔ ایک ہونا نا رف جا آئیڈیا، بالکل تو وہ رف جا آئیڈیا بھی اسی نہیں لا سکتے، کیونکہ زمین بہت وسیع ہے۔ ان ارضی واسعہ، میرا رب ارشاد فرماتا ہے میری زمین بڑی وسیع ہے، زمین وسیع ہے، اسی تو زمین دا ایک کونا نہیں سمجھ سکے آج تک، یہ ساری دی ساری زمین تے اللہ تعالی جل جلالہ دی مخلوقات نو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ تھوڑے سوال دا پہلا حصہ۔ دوجا حصہ یہ سی کہ اللہ تعالی جل جلالہ دی وہ کیڑی مخلوق ہے جدا وجود تے ہے لیکن نظر نہیں آندی۔ ویسے تو پتہ نہیں کیڑی کیڑی مخلوق ہوئے گی اس طرح دی، لیکن عام طور تے جنہاں دی طرف توجہ جاندی ہے نا وہ ہے فرشتے تے جنات۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے تے جنات بھی اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے۔ فرشتے بھی نظر نہیں آمدے عام طور تے جنات بھی نظر نہیں آمدے۔ یہ دو مخلوقات ایسیاں نے کہ جنہاں دا وجود تے ہے لیکن نظر نہیں آمدے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگلے حاجی صاحب دی طرف چلنا ہے جی، حاجی خادم رضا صاحب۔ جو گزارش ہے کہ فرشتہ کیا ہے اور فرشتہ کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا نہیں کر سکتا؟ فرشتہ اللہ تعالی جل جلالہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالی جل جلالہ نے اسے نور سے پیدا فرمایا۔ ایک تو یہ ہو گیا، اچھا فرشتہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلے تو جو نہیں کر سکتا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ وہ کام تھوڑے ہیں۔ فرشتہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، گناہ کی طاقت گناہ کی صلاحیت فرشتے میں ہے ہی نہیں۔ اور فرشتہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، سبحان جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے نا یہ کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہے، رب کی طرف سے جو حکم ملا یہ فرشتہ کر دیتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی عرض کروں کہ فرشتے کی طرف غلطی کی نسبت کرنا یہ خود بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ فرشتہ رب کی نافرمانی کی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو یہ کہنا کہ جناب یہ فرشتے نے غلطی کر دی، فرشتے کی طرف گناہ کی نسبت کرنا، فرشتے کی طرف غلطی کی نسبت کرنا، یہ علماء نے کفر لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کی بے ادبی اور فرشتے کی توہین یہ بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، رب کی اطاعت و فرما برداری والی مخلوق ہے، اور یہ وہ عظیم مخلوق ہے جو گناہ اور نافرمانی کرتی ہی نہیں۔ یہاں اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک چیز آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے دو چیزوں کو اپنی تین طرح کی مخلوقات میں تقسیم فرمایا، وہ چیزیں ہیں عقل اور شہوت، یہ گناہ کی خواہش اور عقل، یہ دو چیزیں اللہ تعالی جل جلالہ نے تین طرح کی مخلوقات میں تقسیم فرمائی۔ وہ تین طرح کی مخلوقات ہیں فرشتے، جن و انس اور جانور۔ فرشتوں کو اللہ تعالی جل جلالہ نے عقل عطا فرمائی ہے، شہوت عطا نہیں فرمائی، گناہ کی طاقت فرشتے کو ملی نہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالی جل جلالہ نے شہوت تو دی ہے لیکن عقل عطا نہیں فرمائی، اور انسان کو اللہ تعالی جل جلالہ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے، شہوت بھی عطا فرمائی۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالی جل جلالہ نے تین طرح کی مخلوقات کو عطا فرمائی۔ دو مخلوقات کی طرف اگر جائیں تو ایک چیز ادھر چلی گئی، ایک چیز ادھر چلی گئی۔ فرشتے کو عقل دے دی گئی، جانوروں کو شہوت دے دی گئی، ادھر شہوت نہیں ملی ادھر عقل نہیں ملی۔ یہ انسان جو ہے نا، اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، اگر یہ شہوت کو غالب کرتا ہے اور عقل کو مغلوب کرتا ہے، شہوت غالب آئی، سیدھی سی بات ہے کہ شہوت کی طرف توجہ زیادہ جائے گی تو عقل کام کرنا چھوڑ دے گی۔ جتنا بندہ شہوانی خیالات کی طرف بڑھتا ہے نا، گناہ کے خیالات کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی۔ یہ انسان جو ہے نا اگر شہوت غالب رہی اور اسی کیفیت میں چلتا رہا تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگا۔ قرآن نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے
اور قرآن ان کی بات ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جو لوگ ہیں نا یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ شہوت غالب آ گئے۔ اور دوسری طرف کی اگر بات کریں تو دوسری طرف کی کیفیت یہ ہے کہ یہ انسان اگر عقل کو غالب کرے، شہوت مغلوب ہو جائے، یہ رب کی فرما برداری کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ تو کئی فرشتے اس طرح کے ہیں کہ یہ انسان رب کی اطاعت و فرما برداری میں بڑھتے 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 بعض فرشتوں سے بھی مقام و مرتبہ میں بڑھ سکتا ہے اگر رب کی فرما برداری کی طرف قدم بڑھائے۔ بہرحال یہ ضمناً ایک بات تھی جو آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلا سوال انشاءاللہ الکریم ہم لیں گے حاجی احسان الحق اتاری صاحب سے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بتائیں کہ فرشتوں کے ذمے کیا کیا کام ہے، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور کیا ایسے بھی کچھ فرشتے ہیں کہ جن کے نام اور کام ہم جان سکتے ہوں؟ یہ فرشتوں کے ذمے کیا کیا کام ہیں؟ ایک تو میں نے ذکر کیا یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے یہ کر دیتے ہیں۔ بقیہ فرشتوں کے ذمے جو کام ہے نا اس کی باقاعدہ سے تقسیم بعض روایات میں ذکر بھی کی گئی ہے، جس طرح یہ جنت پر فرشتے مامور ہیں، جہنم پر فرشتے مامور ہیں، بارش برسانے پر فرشتے مامور ہیں، رزق پہنچانے پر فرشتے مامور ہیں، انسانوں کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے جو جو ذمہ داریاں جس کے ذمے کی گئیں وہ اس کام پہ مامور ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ گزارتا ہے تقریباً 9 ماہ۔ 4 ماہ کی مدت گزر جاتی ہے نا تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یہ جس وقت روح پھونک دی گئی نا تو اگلے 5 ماہ تک اس کی خوراک کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت یہ بھی فرشتوں کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر مزید آگے دیکھنے چلیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کچھ فرشتے وہ ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، حاملین عرش جنہیں کہا جاتا ہے، اور یہ حاملین عرش کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے اردا گرد حاضر ہیں۔ تو کچھ فرشتے یہ ہو گئے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو نیکیاں اور بدیاں لکھنے پر مامور کیا گیا۔ مامور کا مطلب ہے حکم دیا گیا، انہیں نیکی اور بدی لکھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے بندے کی، دوسرا فرشتہ بندے کے گناہ لکھتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن نے ان کا نام ذکر کر دیا، کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے۔ تو یہ لکھنے والے فرشتوں میں سے ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک برائی لکھ رہا ہے۔ تم جو بھی کرتے ہو نا انہیں پتا ہے۔ پھر قبر میں آنے والے فرشتے جو ہیں منکر نکیر، جو آ کر سوالات کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، پھر حضور کا چہرہ دکھا کے جلوہ دکھا کے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا رہا، ان کے نام بھی آ گئے۔ پھر بڑے اور مقربین بارگاہ فرشتوں میں سے 4 فرشتے ہیں۔ سید الملائکہ کہا جاتا ہے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، سارے فرشتوں کے سردار بھی ہیں۔ روح الامین بھی انہیں کہا جاتا ہے، قرآن میں اس نام سے ان کو یاد کیا گیا۔ صرف روح کہہ کر بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ سورۃ القدر میں ذکر کیا گیا تنزل الملائکۃ والروح۔ تو یہاں الروح سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ایک ہوئے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل، یہ 4 فرشتے ہیں۔ جب میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں یہاں نا حاملین عرش کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ آیت کریمہ جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا نا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ان فرشتوں کا ایک عمل ذکر کیا۔ وہ عمل ہے یستغفرون للذین آمنوا۔ عرش اٹھانے والے اور عرش کے اردا گرد حاضر رہنے والے فرشتے، ان کا ایک عمل یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم ایمان والے کتنے مقدر والے ہیں، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ انہیں بخش دے، یا اللہ انہیں بخش دے۔ انہیں ہم گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، رب تعالیٰ جل جلالہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، اللہ کے معصوم اور بے خطا فرشتے
یہ رب کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی بن رہے ہوتے ہیں، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، وہ ہمارے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک فرشتے کا تذکرہ تو حدیث میں ذکر کیا گیا نا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے روزہ اقدس پر ایک فرشتہ حاضر ہے، پوری دنیا میں جو بھی درود پاک پڑھتا ہے نا، یہ فرشتہ اس کا نام جس جگہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہا ہے اس جگہ کا تذکرہ میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ حضور آپ کا فلاں امتی فلاں کا بیٹا یہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کے نا آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ ہو نہ ہو کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی۔ ہم یہاں درود پاک پڑھ رہے ہیں، ادھر سرکار کی بارگاہ میں ہمارا نام پیش ہو رہا ہے، صبح و شام فرشتے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے آقا کو یہ مقام و مرتبہ دی ہے، فرشتے ان کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجع کل ہے در والا تیرا۔ اچھا، یہ جو فرشتوں کا ذکر کیا گیا نا جو حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، جو ایک مرتبہ آیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ ایک بار آئے ایسا تھوڑا سوال سی نا کہ مخلوقات کتنی آنے، مخلوقات بہت دور دی گل ہے، فرشتیاں دا نہیں پتا فرشتے کتنے نے، جڑا ایک بار ہی آیا ہے قیامت تک دوبارہ وہ باری نہیں آئے گی۔ وہ خیر روایت چاہتا ہے کہ 70,000 صبح تے 70,000 شام نو آندے نے، جی جی، 70,000 صبح 70,000 شام، شام نو، یہ دوبارہ موقع بھی نہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہو ساری۔ سرکار دی بارگاہ جڑی ہے نا وہ مرجع کل ہے، جو شعر پڑھا گیا نا، مرجع کل ہے در والا تیرا۔ بے شک بے شک یہ مرجع کل دا مطلب ہے کہ سب دا رخ حضور دی بارگاہ دی طرف، بے شک سب دی توجہ دا مرکز سرکار دی بارگاہ ہے۔ اور جن ہون انسان ہون فرشتے ہون، جنات دا رخ بھی ادھر ہی ہے، انسانات دا رخ بھی ادھر ہی ہے، فرشتے بھی سلامیاں پیش کرنے واسطے ادھر ہی آ رہے ہیں۔ بے شک۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پوشیدہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق جن بھی ہے، جن کو جن کیوں کہتے ہیں اور اس کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ پوشیدہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق جن ہے، جی اور جن کو جن کہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ جن ہے۔ جن کا من اگر کرنا تو جن کا من ہی چھپی ہوئی چیز ہے، پوشیدہ چیز، تو جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جن ہے، پوشیدہ مخلوق ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ کی زمین پر جتنے انسان ہیں نا، اس سے 9 گنا زیادہ جن ہے، اللہ اکبر۔ 9 گنا زیادہ۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے بندوں کی کیسی حفاظت کا سامان رکھا ہوا ہے، ان میں شریر جنات بھی ہوں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ کی رحمت ہے۔ جس طرح پہلے فرشتوں کی بات ہو رہی تھی تو اس میں نے ایک گزارش پیش کی کہ فرشتوں میں سے بعض فرشتے اس طرح کے ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہی انسانوں کی حفاظت، جنات باوجود کوشش کے بھی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نورانی مخلوق ہماری حفاظت پر معمول ہے۔ الحمدللہ۔ وہ بھی پوشیدہ مخلوق ہے، یہ بھی پوشیدہ مخلوق ہے، وہ نوری مخلوق ہے، یہ ناری مخلوق ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، خلق الجان من مارج من نار، قرآن نے ذکر کر دیا ان کا کہ انہیں پیدا کیا گیا ہے آگ سے۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بنایا، سجدے کا حکم دیا گیا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پوچھا نا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، یہ سجدے کا حکم تو میں نے دیا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی زبان پر آیا تھا انا خیر من، میں اور انہیں سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ان سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے انہیں پیدا کیا مٹی سے اور مجھے پیدا کیا آگ سے۔
میں بہتر ہوں. تو خلقتنی من نار، جنات پیدا کیے گئے آگ سے. جب ویسے اگر دیکھا جائے تو شیطان نے جو بات کی ہے اس بات پر تھوڑا سا اگر غور کریں، اپنا اپنا وہ ذہن یا اپنی اپنی سوچ یا اپنی اپنی عقل کا سلسلہ ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے. میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں. جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ عقل دوڑانے والی نہیں ہوتی. ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے تعلق سے یہ بالکل واضح طور پر ایک بات ذکر کی نا، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو تو عقل کو قربان کر دو. آقا آپ نے یہ بات فرما تو دی ہے، لیکن حضور یہ تو نہیں ہو سکتا نا. کوئی ایسی بات صحابہ نے نہیں کی، اس لیے کہ وہ عقل قربان کر کے آئے تھے. حضور نے جو کہہ دیا نا وہی حق ہے، وہی سچ ہے. انہوں نے فرما دیا، جو فرما دیا وہی ٹھیک ہے. تو ہر جگہ عقل دوڑانے والی نہیں ہوتی. آگ اور مٹی، ان دونوں کو اگر دیکھیں نا تو اس نے کہا تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا اس لیے آگ بہتر ہے. آگ میں تو زندگی ہے ہی نہیں ہے، مٹی پہ ساری زندگی قائم ہے. آگ میں جو چیز جلائیں وہ جل جاتی ہے، اور مٹی میں جو چیز رکھیں گے وہ محفوظ رہے گی. آگ بھڑکتی ہے، مٹی ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے. تو آگ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ مٹی سے اپنے وجود کو بچا سکے. آگ میں جلایا جاتا ہے اور مٹی میں خزانہ محفوظ کیا جاتا ہے. آج کے دور کے حساب سے دیکھ لیں، آج کے دور میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں میسر ہے نا، ان نعمتوں کا اگر جائزہ لیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہمیں مٹی سے ملی ہیں. پیٹرول کہاں سے نکل رہا ہے؟ ڈیزل کہاں سے نکل رہا ہے؟ سونا کہاں سے آ رہا ہے؟ گیس کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کتنی معدنیات ہیں جو زمین سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں دی. آگ سے یہ چیز آج دریافت ہو گئی. تو وہاں اس طرح کی خبریں نہیں ہیں، یہ خبریں مٹی کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنات کو آگ سے پیدا کی. جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلا سوال لیں گے حاجی افضل صاحب سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن برائی دی طاقت دا نہ ہے، یہ مخلوق نہیں کوئی، یہ سمجھ تو کی ارشاد فرماؤ گے؟ یہ گل جڑی ہے نا بالکل غلط ہے. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک دی کئی آیات مبارکہ جنات دا ذکر فرمایا ہے. قال عفریت من الجن خلق الجان من مارج من نار. متعدد آیات مبارکہ نے جتنے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہاں دا ذکر فرمایا. قرآن پاک دی پوری ایک سورہ مبارکہ جڑی ہے نا دا نام ہی سورۃ الجن ہے. وہ جنات دا تذکرہ کیتا گیا. جنات دے بارے کئی ایک آیات مبارکہ موجود نے، جنات دے وجود دے بارے موجود نے. میں آیت کریمہ پڑھیے، قال عفریت من الجن. حضرت سلیمان دا دربار لگے، دربار چ آپ نے اعلان فرمایا کہ ملک سبا دی ملکہ جڑی ہے نا بلقیس وہ آ رہی ہے، تو وہ آن تو پہلے تخت اتھے ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن. ایک جن کھڑا ہویا، وہ کہتا ہے انا آتیک، میں لے کے آؤں. اگر جن برائی دی طاقت دا نہ ہے، جڑی وہ برائی دا خیال آمدا ہے او دا نام جن ہے، تو وہ کس طرح لے کے آوے گا تخت؟ یہ الگ پوری ایک مخلوق ہے اللہ تعالی جل جلالہ دی جنہوں جن کیا جاندہ ہے. قال عفریت من الجن انا آتی، میں لے کے آؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام دی خدمت ایک جن نے کیا. تو ویسے ایک چیز جڑی ہے نا سورہ جن نے جڑی ذکر کی گئی ہے، میں اس دی طرف بھی اشارہ کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا وادی نخلا وچ فجر دی نماز پڑھائی. حضور نے تلاوت قرآن فرمائی نماز فجر دی طرح. تے ایتھے اگر کوئی قاری تلاوت کر رہا ہو نا آواز چنگی ہوے، بڑا مزہ آ رہا ہوندا ہے. مجمع تے ایک باقاعدہ نا رکت تاری ہوندی ہے، ایک سما ہوندا ہے، انج لگدا ہے اس طرح نور دی چادر تنی. بڑا مست ماحول ہوندا ہے جس ٹائم کوئی اچھی آواز دی تلاوت کر رہا ہوے. چاہے ایک عام آدمی تلاوت کرے تو ایک کیفیت ہوندی ہے، جس ٹائم خود امام الانبیاء جڑے صاحب قرآن نے او تلاوت کردے ہون گے تو کیفیت کی ہوندی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سن کے جنات نے کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گئے. چاہے جنات اپنی قوم میں جا کے کہندے نے انا سمعنا قرآنا عجبا، اج اسی عجیب کلام سنے.
یہدی الی الرشد فآمنا بہ. ایک کلام سن کے اسی تے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے ہیں. ایک کلام ہے ہی اسی جڑا ہدایت دی دعوت دے رہا سی. بالکل. تے سورۃ الاحقاف انہاں دا ذکر کیتا گیا ہے. اپنی قوم نوں جا کے کہندے نے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. اے قوم چلو اللہ دے داعی دی طرف چلیے، جڑے اللہ دی بارگاہ دی طرف بلا رہے ہیں نا انہاں دی خدمت وچ حاضر ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کے ایمان لے آؤ. سرکار کو قرآن سنیا، جنات قرآن سن کے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے. عبدالعزیز بھائی، جنات اللہ تعالی دی او مخلوق ہے جڑی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلامیاں پیش کر دی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سن کے جنات کلمہ پڑھ کے ایمان لے آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر ذکر کیتا ہے جنات دا. جنوں بشر سلام کو حاضر ہے سلام. جنوں بشر سلام کو حاضر ہے سلام. یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے. بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنات بھی سلام پیش کرتے ہیں، انسان بھی سلام پیش کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں کہ یہ جو بارگاہ ہے نا یہ دونوں کے مالک کی ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی ان کی جانوں کے بھی مالک ہے. تو جنات کی جانوں کے مالک بھی سرکار ہیں، انسانوں کی جانوں کے مالک بھی سرکار ہیں. تو یہ بارگاہ ہی وہ بارگاہ ہے جو مالک جنوں بشر کی ہے. بہرحال اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. اب سے سوال جی عرض ہے ایسا کہ کیا جنات میں مسلم یا غیر مسلم بھی ہیں، اور ان کی اقسام کیا ہیں، اور ان کی خوراک کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں. جی ایسا ہی ہے، جنات میں مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، دونوں طرح کے ہیں. اور ان کی اقسام کے تعلق سے جو آپ ذکر کر رہے ہیں تو باقاعدہ سے کوئی ان کی وہ حد اس طرح سے ذکر کی گئی ہو کہ اتنی قسمیں ہیں ان کی، تو اس طرح کا ذکر تو نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ بعض اس طرح کے ہیں کہ جو اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا سلسلہ بھی کرا سکتے ہیں. اور طاقت، ہمت، قوت کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں دی ہے، سب کی کیفیت ایک جیسی نہیں. خوراک کا آپ نے ذکر کیا تو ان کی خوراک ہے عام طور پر ہڈی اور اس سے ملتی جلتی دیگر چیزیں. تو گوشت وغیرہ کھایا جاتا ہے، گوشت کھانے کے بعد جو ہڈی وغیرہ بچتی ہے وہ ان کی خوراک ہے. اور بعض اس طرح کی بھی ہیں جو گوبر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی کھاتے ہیں. جی حاجی احسان صاحب، شریر جنات سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. شریر جنات سے بچنے کا وظیفہ بتانے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی خدمت میں گزارش پیش کرنا چاہوں گا. بعض اوقات نا ایسی صورت ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی طبیعت خراب ہونے کا سلسلہ ہوا. اب طبیعت خراب ہونے میں اس کی کیفیت واللہ عالم کس طرح کی ہو، تو ہم اپنے طور پہ نا بعض اوقات فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس پہ جنات کا اثر ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کسی دماغی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے وہ طبیعت میں کوئی کیفیت اس طرح کی پیدا ہو گئی ہو جس کیفیت کی وجہ سے وہ اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہو جس سے ہم اپنے طور پر فیصلہ کر دیں اس پہ جنات آ گئے. ایک تو یہ کہ یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو جنات کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت بھی نہیں ہے. کیونکہ جنات یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مخلوق ہے، اور جنات کو بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے طاقت، ہمت اور قوت عطا فرمائی. آپ اگر اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھیں گے تو وہ بھی تو کوئی نہ کوئی جوابی کارروائی کرنے کی طرف بڑھے گا نا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کسی نقصان کا سبب بنے. ہاں وہ وظیفے یا وہ مبارک انداز جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں ذکر کیے گئے وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنانے میں کوئی حرج کی صورت نہیں ہے. آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. سورہ یاسین شریف کی تلاوت جو ہے یہ بھی جنات سے بچانے کا ذریعہ بنتی. سورہ حشر کی آخری آیات مبارکہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہاں سے لے کر آخر سورہ مبارکہ وہو العزیز الحکیم تک،
اس کی تلاوت بھی شریر جنات سے بچانے کا ذریعہ بنتی. چاہے اسی طرح سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 5 آیتیں ان کے تعلق سے بھی ذکر کیا گیا، اور سورۃ المؤمنون کی آخری جو آیات مبارکہ ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے لے کر آخر سورت تک، ان کی تلاوت بھی شریر جنات سے بچانے کا ذریعہ بنتی. امیر اہل سنت کے عطا کردہ وظائف جو روحانی علاج کے بستے سے دیے جاتے ہیں، تو ان میں ایک وظیفہ ہے یا قہارو. یہ پڑھا جائے، اس کے پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا. سورۃ القریش یہ دشمن سے حفاظت کا سامان کرتی ہے، تو سورۃ القریش کی تلاوت کی جائے. جب کوئی اس طرح کا ڈر خوف کا سلسلہ محسوس ہو، بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے اس ہلکی سی سرسراہٹ پہ بندہ ڈر رہا ہوتا ہے. وہ سرسراہٹ جو ہے، یہ جو آواز ہے، ہو سکتا ہے قریب سے بلی گزر رہی ہو تو اس کی آواز اور یہ بندہ چونک جائے. بعض اوقات ایسے ذہن میں نہ ایک چیز بیٹھ جاتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی ہے جو میرے قریب بیٹھا ہوتا ہے. یہ صرف خیال بعض اوقات ہوتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہو. تو اس میں مشورتاً تو آپ سب کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ یہ کام اس طرح کا نہیں ہے کہ اس میں ہر ایک ہاتھ ڈالے یا ہر ایک اس معاملے میں دخل اندازی کرے. روحانی علاج کے بستے پر رابطہ کیجیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ کئی ایک وظائف اس طرح کے ہیں کہ جو ان سے حفاظت کا سامان کرتے ہیں. اور آپ سب دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں ایک مشورتاً عرض کروں گا، امیر اہل سنت کی طرف سے ایک عطا کردہ تعویذ ہے، تعویذ ہر کارا. یہ استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے بھی فائدے کی صورت ہوگی. مزیدار بات جو نا وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ساری مخلوق اس سے پیار کرتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بات ذکر کی نا، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. بے شک. جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گئے. جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ الکریم آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دل کو آؤ کر لے روشن، دل کو آؤ کر لے روشن، آؤ سیکھے دین کی باتیں، آؤ سیکھے دین کی باتیں.